میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں قبر کا پجاری، مردہ فروش اور مردوں کی ہڈیاں بیچنے والا قرآن کریم کے اندر تحریف معنوی کرتا ہے اور اپنے گرو گھنٹال کے ترجمے کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ کس کی؟ یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کیا کرتے تھے۔ آپ تو دلیل حدیث کی کوئی ضعیف عبارت بھی کوئی عبارت اٹھا کے نہیں پیش کر سکے۔ سنو میری بات کہ نبی نہیں سنتے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جان جسم کے اندر ہوتی ہے لیکن پروردگار فرماتا مصطفیٰ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جان جسم کے اندر اور مصطفیٰ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہوگا وہ سلام بھی سنے گا، کلام بھی سنے گا انشاءاللہ۔ یہ ہو گئی ہماری دلیل، یہ دلیل ہے ہماری اور آپ کی آپ کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں قبر کا پجاری، مردہ فروش اور مردوں کی ہڈیاں بیچنے والا قرآن کریم کے اندر تحریف معنوی کرتا ہے اور اپنے گرو گھنٹال کے ترجمے کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ کس کی؟ یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کیا کرتے تھے۔ یہ مردود ناہنجار تحریف معنوی کرتا ہے اور اپنے گرو گھنٹال کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اتنی ہی آیت پڑھتا ہے۔ اس کی خیانت کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ اس کے آگے بھی اولا کا لفظ آیا ہے۔ اس نے اس سے جو استدلال کیا ہے ذرا غور کیجئے اور تحریف معنوی کو آپ دیکھ لیجئے۔ کہتا ہے یہ مردود، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرا نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جان جسم کے اندر ہوتی ہے لیکن پروردگار فرما رہا ہے مصطفیٰ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب بتاؤ، جان جسم کے اندر اور مصطفیٰ جان سے بھی زیادہ قریب، اور جو جان سے بھی زیادہ قریب ہوگا وہ سلام بھی سنے گا اور کلام بھی سنے گا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی تیرے اوپر نازل ہوگا، اللہ کا قہر بھی تیرے اوپر نازل ہوگا، کیونکہ تو مردوں کا پرستار اور زندہ رب کو چھوڑنے والا ہے۔ دیکھ، تیرے ہی گرو گھنٹال، یہ احمد رضا خان کا ترجمہ ہے، اور دیکھ لو، تم ٹیلی کر لو، نوجوانوں ملاؤ تم اس کو۔ اس کا گرو گھنٹال ترجمہ کرتا ہے یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ یہ بولتا ہے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا گرو گھنٹال زیادہ جانتا ہے یا یہ مردود زیادہ جانتا ہے؟ بتاؤ۔ آگے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں
اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔ دیکھو یہ الفاظ اس بات کے غماز ہیں کہ یہ تحریف کرنے والا مردوں کا سوداگر ہے، زندہ رب کو چھوڑ کر مردے کا پجاری ہے، مردے کا پجاری ہے۔ دیکھو کس طرح سے قرآن کریم میں تحریف کیا ہے۔ اب اس سے پوچھتے ہیں کہ اس میں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی سلام بھی سنتے ہیں اور کلام بھی سنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے رشتہ دار بھی مرنے کے باوجود بھی سلام بھی سنتے ہیں اور کلام بھی سنتے ہیں، تو اس کو بولو کہ تیرا دادا یا تیرا نانا مر چکا ہے، تو اپنے دادا مرے ہوئے دادا سے کلام کرتا ہے اور سلام بھی کرتا ہے؟ بولو بولو قبر کے پجاریوں، بتاؤ تم کیا اولا کا یہی معنی ہے؟ حالانکہ عربی زبان میں اس کا اصل معنی کیا ہے جانتے ہو؟ اس کا اصل معنی ہے کہ احق و اجدر ومعنى اولا اي احق واجدر وهو افعل تفضيل لبيان ان حق الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم الحقوق فهو اولى بالمؤمنين من نفسه، ومهما كانت ولاية الانسان على نفسه عظيمة فولايته صلى الله عليه وسلم اعظم وحکمہ انفذ وحقہ الزم۔ اولا کا معنی یہ ہے کہ جان سے بھی زیادہ قریب نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ہے اور مناسب ہے۔ ایک مسلمان اپنی بات کو چھوڑ دے، نبی کی بات کو لے لے۔ ایک آدمی اپنے خواہش نفس کو ترک کر دے اور نبی کی بات کو سر اور ماتھے پہ رکھ لے، اپنی آنکھوں کا سرما بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ دیکھو فتح القدیر اٹھا کر دیکھو، اے ہوا حق بہم فی کل امور الدین والدنیا وان کانوا محتاجین الیہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق چاہے دنیاوی معاملے میں ہو یا دین کے معاملے میں ہو، تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سب سے زیادہ ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ قریب۔ لعنت ہے تیرے اوپر ظالم، بتا کہ اس آیت سے فاطمہ نے یہی بات سمجھا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے باپ کے پاس نہیں گئی بلکہ ابو بکر صدیق کے پاس گئی وراثت کا مال لینے کے لیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ الا من كان يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال إنك ميت وإنهم ميتون۔ اللہ کا بیان اٹھاؤ سورہ زمر۔ وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3667۔ دیکھا یہ عقیدہ کہ مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام نے بتاؤ اس قبر کے پجاری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا یا نہیں؟
بولو بریلویو، مردہ پرستو، بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا یا نہیں؟ یہ کس کے لیے ہے؟ زندہ کے لیے۔ زندے کو غسل دیتے ہیں، زندے کو کفن پہناتے ہیں اور زندے کو دفناتے ہیں۔ بتاؤ، پھر سوچو ذرا سا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو عمر تلوار لے کر کیوں نکلتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطبہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو تمہارا وہ جو غوث کا کتا ہے اور آج مردے کی احمد رضا کی ہڈی کو نوچنے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، دیکھو نا، دونوں گروپ میں چچا اور بھتیجے میں لڑائی ہو رہی ہے، کتے کی لڑائی، کتے کی لڑائی۔ جانتے ہو جس طرح سے کتے ہڈی کے لیے لڑتے ہیں، اسی طرح سے مردوں کے پرستار قبر کی ہڈی کے لیے لڑتے ہیں۔ پولیس میں یہ معاملہ چل رہا ہے، ادھر سے بھتیجا دعوے دار ہے، ادھر سے چاچا دعوے دار ہے، دونوں کے دونوں احمد رضا کی ہڈی بیچنے کے لیے، ہڈی نوچنے کے لیے بے قرار ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ جو مر جاتا ہے وہ نہیں سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سنو، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34، کہ کوئی بھی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے دوچار ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن اٹھا کر کے دیکھو، اور سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ بتاؤ قبر کس کی بنتی ہے؟ سننے والے کی، دیکھنے والے کی؟ کس کی قبر بنتی ہے؟ عقل سے پیدل اور خیرت سے باہر، مردوں کے پرستار اور مردوں کے پجاری۔ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی میں مکہ میں ہوتے تھے تو مدینے والے کی بات نہیں سنتے تھے، آج تم انڈیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سینکڑوں نہیں 1000 سال کے بعد تم اپنی آواز سنا سکتے ہو؟ نہیں۔ سوچو ذرا سا، بخاری اور مسلم کی حدیث اٹھا کر کے تم دیکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ کے رسول یہ میری امت کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا گل کھلایا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنتے ہیں اور نہ جانتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ جانتے ہیں۔ تم تالیاں بجانا چھوڑ دو، ہجڑوں کا کام چھوڑ دو اور قرآن میں تحریف کرنا بھی چھوڑ دو، ورنہ اللہ رب العالمین کا قہر آئے گا، اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، اور اس عذاب کا نتیجہ یہ ہے کہ تم مردوں کو سجدہ کر رہے ہو، مردوں کی دعائی دیتے ہو اور زندہ رب کو چھوڑتے ہو۔ یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا عذاب ہے، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جیسے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو